تو گزارش ہے کہ اللہ تعالی میں ممنون ہے علماء دا ناروے دی سرزمین اتنے بڑا خوبصورت موقع ہے کہ ادارہ منہاج القرآن دے خطیب قبلہ ڈاکٹر صاحب اور ورلڈ اسلامک مشن دے علامہ پروفیسر عطاء المصطفیٰ صاحب اور حضرت پیر سید کرم شاہ صاحب دے تبسم صاحب آپ تشریف فرمانے علماء دی موجودگی اور یہ باعث برکت ہے. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالی جدوں بھی سرکار دا میلاد آئے اور جدوں بھی حضور دی جلوس دا موقع آئے اور جدوں اجتماعی مفاد دا مسلمانہ دے اجتماعی مفاد دا کوئی موقع آئے تو اللہ تعالیٰ سانو اسی طرح رل کے بیٹھن دی توفیق عطا فرمائے. میں تھوڑی خدمت وچ میلاد شریف کا کچھ پس منظر بلکہ کہہ لو کہ میں تو آج ایک سٹوری سنانی قرآن دی ایک کہانی قصہ جڑا قصہ وہ الف لیلہ دی داستان نہیں ہے، کوئی ڈائجسٹ دا قصہ نہیں، قصہ وہ جڑا رب کریم نے خود قرآن وچ بیان فرمایا. معلوم ہویا کچھ لوگ یہو جے ہے نے شانہ والے جنہ دی کہانیاں رب بھی پاندا ہے. مفسرین کرام فرماندے نے کہ جد الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ایک مرتبہ آئینہ دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آئینہ، اور یہ واقعہ دمشق وچ پیش آیا. شہر دمشق وچ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آئینہ ملاحظہ فرمایا تے آپ نے محسوس فرمایا کہ آپ دی ریش مبارک دے تمام بال سفید ہو چکے سن، کوئی بھی بال کالا نہیں سی، چٹی دودھ داڑھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی. تے یہ دیکھ کے نہ تے حضرت ابراہیم دے دل وچ ایک خیال گزریا کہ اللہ اکبر. ایک وقت سی میں شہر بابل وچ عراق وچ جدوں نوجوان سا تے نمرود نال میری ٹسل ہوئی تے آتش کدے وچ میں کدیا، نمرود نال مقابلہ تے پھر عراق وچوں میری ہجرت، پھر میں مصر آیا، مصر وچوں میں فلسطین آیا، فلسطینوں ہن میں شام آیا، ہجرت در ہجرت ہجرت در ہجرت کردا رہا. تے میں ساری زندگی توحید دی خدمت وچ گزار چھڈی ہے تے میری تے اولاد ہی کوئی نہیں، میری تے اولاد ہی کوئی نہیں، تے بال میرے سفید ہو گئے نے تے اولاد دا موسم بھی گزر گیا ہے تے میری تے اولاد ہی کوئی نہیں، تے دنیا تے سدا بیٹھ نہیں رہنا، اوڑ ٹر جانا ہے. کاش میرا کوئی بیٹا ہوندا، کاش خدا تعالی میرے پتر نو نبوت عطا فرماندا، کاش میرے خاندان وچ نبوت دا چشمہ جاری رہندا. یہ حضرت ابراہیم دے دل وچ خیال گزریا. مفسرین کرام نے مختلف لکھیا ہے، بعض لکھتے ہیں کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام دی عمر مبارک 80 سال سی، 80 سال عمر سی جدوں یہ خیال آیا. قرآن وچ پھر اللہ پاک فرماندے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پتر دی تمنا فرمائی، بیٹا منگیا اللہ کو. وہ جڑے الفاظ نے اللہ نے قرآن پاک وچ بیان فرمائے، بیٹے دی دعا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ وچ، اور قابل غور گل ہے کہ 80 سال دی عمر وچ 80 سال دی عمر وچ اللہ کو بیٹے دی تمنا فرمائی. وہ لفظ قرآن پاک دے آیا آیت وچ اللہ تعالیٰ فرماندے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ چ عرض کی، آپ نے عرض کی تھی ربی ربی ہب لی من الصالحین.
میرے رب ہب لی وہابا یہب ہبا، یہ عربی کا لفظ ہے. ہبا عربی زبان کہتے ہیں گفٹ، تحفہ. یا اللہ مینو پتر دا گفٹ عطا فرما. گفٹ وہابا یہب ہبا جڑا ہبا سر راہ میں ہبا جڑا عربی دا لفظ یہ تو پنجابی بھی ہے. عدالتوں والے بڑے بولتے ہیں میں فلانے دن زمین ہبا کر چڑی. ہبا ہبا جڑا یہ استحقاق دی بنیاد اتنے نہیں ہوتا. ہبا استحقاق دی بنیاد اتنے نہیں. ہبے دی بنیاد ہوتی کرم، جہدے تے دل آ جائے نا، جیڑا چنگا لگے وہ بندہ انہوں گفٹ کر چھڑ دے. گفٹ جیڑا نا جہدے تے پیار آ جائے، جیڑا چنگا لگے کسی وجہ نال بھی بندہ انہوں چیز ہبا کر دے، گفٹ کر دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ چرز کی تھی مولا مینوں پتر دا تحفہ عطا فرما. ایسی جڑی دعا مانگنی نمازاں چ نعمت علی شاہ صاحب بھی مانگتے ہیں دعا، وہ اسی عام مسلمان عربی جملہ جڑا قرآنی دعا ہے. اسی عرض کرنے ربنا ہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اچھا اے دعا ہے نا قرآنی، یہ من ہے یا اللہ سانو اپنی رحمت گفٹ فرما. مطلب کہ اسی تیری رحمت دے حقدار نہیں. حرکتاں ساڈیاں ایسیاں نے سانو تے پھینٹی پینی چاہیے تھی. ساڈے چالے ساڈیاں حرکتاں ہیرا پھیریاں وہ تے اسی سزاوار عقوبت ہاں، لیکن مولا اپنی رحمت سانو گفٹ فرما، کرم فرما. تو اچھا یہ مفسر فرما دے کہ حضرت ابراہیم نے جو لفظ ہیوا کیا ہے ہب کیوں آخیا؟ آخیا ہی اس واسطے کہ پتر پیدا کرن دی عمر نہیں، مزمحل ہو گئے قضائے غالب، اب عناصر میں اعتدال کہاں، نہ جوانی رہی نہ وہ موسم رہا، بڈھا ہو گیا چٹی داڑھی ہے تے بیٹا پیدا کرن دی عمر نہیں، موسم تے گزر گیا ہے. لیکن منگن لوا گا منگنا پیا قادر کولوں، توانا کولوں، قدیر کولوں، قیوم کولوں. منگنا او دے کولوں پیا جڑا موسماں دا محتاج نہیں، جڑا مسبب الاسباب ہے. تے کچھ بعید نہیں وہ کرم کر دے تے تا آکھیا ہب لنا کہ یا اللہ میں حق تے نہیں، رائٹ تے نہیں، میرا بڈھا ہو گیا، پتر پیدا کرن دی ہمت تے نہیں، پر جے دے چھڑے تے تیرا تحفہ ہی ہوئے گا نا. ربی ہب لی من الصالحین، یا اللہ مینوں صالح بیٹا عطا فرما. عطا ہبے دا ترجمہ عطا خوبصورت ہے، عطا فرما. جال میرا پتر نہیں منگیا، فرمایا من الصالحین. میرا پتر وہ بھی تو ہے نا، ماپے آدھے نے میں کیوں جام چھڑیا. ہاں جی نا میرا پتر کی کرنا، میرے پتر تو پھر ہزار جڑی جنہ کی ضمانتیں ہی کرائی پھرتے ہیں ماپے. نہ فرمایا جے دینا ہی تو پھر صالح پتر عطا من الصالحین. ربی ہب لی من الصالحین. ابراہیم علیہ السلام نے اجے اپنے دستے مبارک چہرے تے نہیں پھیرے تے جبریل امین بشارت لے کے آ گئے. قرآن شریف تے قرآن پاک ربی ہب لی من الصالحین فبشرناہ فبشرناہ بغلام حلیم. قرآن پاک تسی آگے بھی جمیل صاحب کدھا ترجمہ ہے جو چہرے تے ہاتھ بھی نہیں پھیرے تے جبریل یہ ترجمہ ہے جڑا بشر ناؤ تے فیب ہے نا زبر والی، زبر والا جڑا الفاء للتعقیب
اہل عرب جدوں کسی کلام دا فوری رد عمل مقصود ہوئے تے جملے اتنے زبر والی فے داخل کر دیں. مثلا عربی کہتے ہیں ضربنی، اس نے مجھے مارا، ضرب تو ہوں میں نے اس کو مارا. لیکن ہو سکتا جدو تھی آخو نا ضرب تو ہوں میں نے اس کو مارا، ہو سکتا ہے اج مارے کل مارے پرسوں مارے، انہیں مینو ماریا میں انہوں ماریا. لیکن اگر یہ ضربنی فضرب تو ہوں تو میں نے ٹائم نہیں لایا، ادھر وہ ہورا آیا ادھر میرا مکا آ گیا. فوری رد عمل، فوری رد عمل. فے زبر والی ہوتی تاکہ الفاء للتاکید، اس جملے اتنے زبر والی فے وے. یہ مانا ہے ادھر پیغمبر نے دعا منگی ادھر اللہ نے قبول فرما لی. ایک تو پھر یہ گل ثابت ہوئی وہ میں تے تسی ہاں جڑے مکے جا جا کے بھی منگیے تے مالک دی مرضی مننے پاوے نہ مننے، مکے دے خلاف نو جفے مار مار کے مانگنے ہاں تے حتیم کعبہ نو چمبڑ چمبڑ کے مانگنے ہاں تے قبولیت ظاہر نہیں ہوندی. یہ اللہ دیا حبیباں دی شان ہے، محبوباں دے ہاتھ اٹھن تے اللہ تعالیٰ قبول فرما لینا. ایویں تو نہیں احمد رضا بریلوی نے اعلی حضرت نے فرمایا اجابت نے بڑی کر گلے سے لگایا. قبولیت فرما نے اسی انتظار کرنے ہیں قبولیت دا، تے قبولیت انتظار کر دی محمد عربی دی دعا دا کہ کدو حضور دے ہاتھ اٹھن تے میں گلے دا ہار بنا. اجابت نے بڑی کر گلے سے لگایا، بڑھی ناز سے جب دعائے محمد، بڑھی ناز سے جب دعائے محمد، اور جناب محمد برائے الہی، جناب الہی برائے محمد، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے. منیا پل سرات تلوار نالوں تیز تے وال نالوں باریک پر رضا میں تے پل تو رقص کر دیا گزر جانا ہے. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد. ابراہیم علیہ السلام نے خدا کو پتر منگیا، اللہ تعالی نے اسی وقت. اچھا قابل غور ایک گل ہو رہے قرآن پاک اٹھا کے دیکھو، جتھے جتھے پیغمبر دا میلاد ہے نا، کسے نبی دا بھی میلاد، اتھے خبر دا لفظ قرآن پاک وچ اللہ پاک نے ارشاد نہیں فرمایا، بشارت فرمایا. بشارت خبر نہیں. کسے بھی پیغمبر دا میلاد ہے اتھے خبر دا لفظ نہیں، بشارت. چنانچہ ہے جڑی آیت میں پڑھی ہے اللہ کریم فرماتے ہیں فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. اسا بشارت دیتی حلیم بیٹا، غلام حلیم، حلم والا پتر. حلم بے غلام حلیم، حلم والا پتر. حلم کہندے نے رکت، گداز، منکسر المزاج، متواضع، فرما بردار. غلام فرمایا میرا پتر نہیں دینا، سونے خلیل میرے کو پتر منگے، پتر او دواں گا کدی چھری تھلے بھی لمیاں پا دے گا تے اوف نہیں کرے گا. حلیم بیٹا. اچھا ایک پتا چلیا نبی میری طرح میری تیری طرح نہیں، نبی وہ ہوندے نے جڑے رب کو منگ کے لے جاندے نے. نبیاں دی سکھ ہوندی، نبیاں دی تمنا ہوندی، نبیاں نو اڈیکیا جاندا ہے تے نبیاں دے انتظار ہوندے نے. فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. بشرنا ہم نے بشارت دے دی اس ابراہیم کو. فبشرناہ بغلام حلیم، حلم والے بیٹے کی بشارت.
جبریل نے یہ آ کے نہیں عرض کیتا حضور اللہ والوں اطلاع ہے اسی تمہیں پتر داں گے، نہیں، فرمایا رب مبارک دیندا پیا، رب بشارت ہے، پیغمبر دا میلاد خبر نہیں بشارت ہے۔ چنانچہ قرآن پڑھ کے دیکھو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جدو حضور دی اطلاع دیتی سی، ساڈے آقا دی جدو حضرت عیسیٰ نے خبر دیتی نا، تے لفظ کی نے قرآن دے الفاظ دیکھو، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ مبشرن بشارت دیتے ہوئے، یہ نہیں آخیا مخبرن خبر دیتے ہوئے، خبر نہیں بشارت۔ ہر نبی دا میلاد بشارت ہے، بشارت تے بشارت کنوں کہ بشارت انہوں کہندے نے، خبر ہے جڑی، خبر اور بشارت دا فرق کی ہے؟ پیغمبر دا میلاد خبر نہیں بشارت ہے۔ کیوں خبر اس وقت نہیں کہ خبر دی تعریف اہل علم نے، خبر کنوں کہندے نے؟ پڑھو لغت اٹھا کے دیکھو، الخبر ما يحتمل الصدق والکذب، خبر دی تعریف یہ وے، خبر اس کو کہتے ہیں جو 50% سچ بھی ہو سکتی ہے اور 50% جھوٹ بھی ہو سکتی ہے۔ کیوں نہیں گل ٹھیک ہے نا؟ خبر دی تعریف ہی ہے الخبر ما يحتمل الصدق والکذب، خبر اسے کہتے ہیں جو احتمال رکھتی ہے سچائی کا بھی اور جھوٹ کا بھی۔ مثلا تو مجھے کدھروں خبر ملے جی مینوں فلان، میں خبر سنی ہے تسی جو پاکستان دی اتنے بہ کے کوئی خبر سنو جی، خبر سنی ہے تو تسی آخو یار خبر ہی ہے نا، ہو سکتا ہے جھوٹ ہوئے، ہو سکتا ہے سچ ہوئے، بلکہ اج کل خبر ہوندی ہوے جڑی ہوے جھوٹ، خبر جو ہوے جھوٹ ہوندی جھوٹ ہے۔ ایتھے تو مینوں پتہ نہیں کہ پاکستان جنیاں خبراں نے ریڈیو ٹی وی دی سب جھوٹ۔ خبر انہوں کہتے ہیں جڑی سچ بھی ہو سکتی جھوٹ بھی ہو سکتی، لیکن بشارت انہوں کہتے ہیں جڑی جھوٹ نہیں، جڑی ہوندی سچ ہے۔ نبی دا میلاد خبر نہیں، نبی دا میلاد بشارت ہے۔ خبر انہوں کہتے ہیں جڑی کدی بعض اوقات انسان نو خوش کر چھڑ دی، تے کدی خبر بندے نو چنگے بھلے بندے نو لمیاں بھی پا چھڑ دی۔ خبر ڈیتھ میسج اگر آ جائے خدا نخواستہ، موت دی خبر، ہسدا بندہ رو پیندا ہے، خبر ہسا بھی چھڑ دیے، خبر روا بھی چھڑ دیے۔ اہل دل نے فرمایا نبی دا میلاد خبر نہیں، نبی دا میلاد بشارت ہے، کیونکہ خبر کبھی روا بھی چھڑ دیے، میلاد ہوے جڑا روندیاں نو ہسا چھڑدا ہے۔ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، اللہ کریم فرماندے نے اسی حلیم بیٹے۔ ہن جڑی داستان ہے نا مفسرین یہ اگے مفسر فرماندے نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں 4 بیویاں دا ذکر تے بائبل وچ ہے، 4 بیویاں بائبل وچ موجود ہے، حضرت ابراہیم دی 4 بیویاں۔ قرآن نے ذکر کیتا ہے 2 دا، سارا اور ہاجرہ دا، جہدے نال واقعات دا تعلق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دیاں 4 بیویاں دا بائبل وچ ذکر موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دیاں 4 ازواج، اور تسی حیران ہو گے حضرت سلیمان علیہ السلام دے بارے وچ بائبل چ لکھا ہے 1000 تو زیادہ بیویاں، اے بائبل وچ 1000 تو زیادہ۔ تو عرض ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام تعدد ازدواج کے باوجود انہوں نبی مانتے ہیں حضرت موسیٰ نو، تو انہوں دی نبوت شبہ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام دیا 4 بیویاں نے، نبوت شبہ نہیں، اور سلیمان علیہ السلام دیا 1000 تو زیادہ بقول بائبل تے نبوت بھی شبہ نہیں، تے میرے مصطفیٰ دی تعدد ازدواج تے نبوت تے شبہ کیوں کیتا جائے؟ اے اہل یورپ دا قد ہے حضور دے بارے وچ،
سارا اور حاجرہ دا ذکر قرآن وچ ہے۔ سارا نے جدو ویکھیا کہ اٹھدیاں بہندیاں ہن ابراہیم نو دوجی گل ہی کوئی نہیں، پتر ہی پتر منگتے رہندے نے، رب کو پتر ہی منگتے رہندے نے۔ سارا نے سوچیا میں بانج عورت ہاں، میرے بطن وچوں اولاد نہیں ہو سکی، انہاں نو اینی تڑپ پتر دی۔ سارا دے مشورے اتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حاجرہ دے نال نکاح فرمایا، سیدہ حاجرہ۔ سارا دی تجویز اتے سارا نے آخیا میں بھی پاک دامن ہاں، حاجرہ بھی پاک دامن نے، جی میں سچی سا ایویں حاجرہ بھی سچی ہے، یہ بھی پاکیزہ نظر تے پاک دامن تے با حیا ہے، انہیں ساڈیاں بڑیاں خدمتاں کیتیاں نے، میرے بطن وچوں اولاد پیدا نہیں ہوئی، میں تمہیں مشورہ دینی ہاں کہ میں تے بانج ہو چکی ہاں، تسی حاجرہ نال نکاح کر لو۔ تو حضرت سارا دے ایمان تے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سیدہ حاجرہ نال نکاح فرمایا، اور اللہ تعالی نے اپنا کرم کیتا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا نو قبول فرما کے بطن حاجرہ وچوں جناب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، سیدنا اسماعیل۔ سیدہ حاجرہ دے بطن وچوں، حاجرہ دے بطن وچوں اسماعیل۔ اے جڑا ہن اسم گرامی ہے نا سیدنا اسماعیل دا، تے اے دے بھی تسی غور کرو، نام پیغمبر دا نام اسماعیل۔ پیغمبراں دے نام بڑے عجیب نے۔ موسیٰ دا لفظی ترجمہ عبرانی دا لفظ ہے، موسیٰ دا ترجمہ ہے پانی سے نکالا ہوا، پانی سے نکالا ہوا۔ عیسیٰ دا لفظی ترجمہ ہے گورا چٹا سرخی مائل، عیسیٰ دا گورا چٹا سرخی مائل۔ آدم دا ترجمہ ہے گندم گوں، براؤن کلر، گندم گندمی رنگ والا آدم۔ یعقوب دا لفظی ترجمہ ہے پچھوں آن والا، بعد میں آنے والا، یعقوب عقب تو۔ اسماعیل دا مانا مفسر فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کو پتر منگتے کنج ہوندے سن، اے سنو روایت۔ آپ عرض کر دیں ایلی 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 اسما، ایلی ایلی ایل عبرانی زبان وچ ایل دا مانا الہ، معبود، عبرانی زبان وچ ایل دا مانا معبود، تے اسما اے دا مانا سن، سمیا یسمع سماعت وچوں صیغہ امر ہے، اسما سن، ایلی میریا ربا، میریا معبودہ سن، ربا سن، اسما ایل ربا سن، ربا سن۔ تے جدو اللہ نے سنی تے پتر دا نام ہی رکھ چھڑیا ربا سن۔ اسماعیل دا کی مانا ربا سن ہے نا، ویسے قابل غور کر لینا۔ ربا سن، ربا اسماعیلی ایلی ایلی اسما، میرے ربا سن، میرے ربا سن۔ تے جدو رب نے سن لئی تے پتر دا نام ہی رکھ چھڑیا ربا سن، اسماعیل ربا سن، ربا سن، پروردگارا سن، معبودہ سن۔ اہل دل نے فرمایا بھی حکمت، وہ آدھے نے داد دو پیغمبر دی بصیرت نو، اے غلط نام نہیں رکھیا پیو نے، پیو نے سوچ سمجھ کے نام رکھیا۔ ربا سن اسماعیل ربا سن، پیغمبر نو پتا سی کہ وقت آنا ہے، اس پتر نے میرے نال رل کے خانہ کعبہ تعمیر کرنا ہے، اساں دوواں پیو پتراں نے رل کے کعبۃ اللہ تعمیر کرنا ہے، اساں کعبے دیاں دیواراں بلند کردیاں نے، اساں اللہ دا حرم تعمیر کرنا ہے۔ اس پتر نے گارا ٹونا ہے تے اٹاں ٹونیاں نے، میں کعبے دیاں دیواراں بلند کردیاں نے، تے جدوں کعبہ مکمل ہو جانا ہے، جدوں کعبہ بن جانا ہے تے میں کعبے دیاں دیواراں نو جفے مار مار کے محمد دی تمنا کرنی ہے، میں رب کو محمد دی آرزو کرنی ہے،
میں رب کو محمد منگنے نے یہ نام ہی رکھ چھڑیا ربا سن ربا سن ربا سن. میں جدو رب کو محمد منگا گا یہ آکھے گا آمین آکھے گا آمین. یہ نام ہی رکھ چھڑیا ربا سن ربا سن. ربا میں تیرے کو محمد پیا منگنا وا اس بستی نو آباد کرنے والا پیا منگنا وا یہ تے نام ہی میں رکھ چھڑیا ربا سن ربا سن ربا سن محمد عطا فرما محمد عطا فرما. ربا سن سانو محمد عطا فرما. اسماعیل کا نام ہی تا رکھیا اسماعیل بھی اللہ دے رسول تے جناب ابراہیم بھی اللہ دے رسول تے دو رسول کعبے نو جفے مار مار کے کہندے نے یا اللہ سن سن تے سانو رسول عطا فرما. معلوم ہویا جنوں رب کو منگدے پے نے وہ رسولاں دا بھی رسول بن کے آ رہے ہیں. میرے والد گرامی جناب سلطان الواعظین علامہ ابو النور محمد بشیر صاحب والد صاحب فرماتے ہیں نبیوں کے سلطان محمد نبیوں کے سلطان محمد دونوں جہاں کی جان محمد سبا کو صلی اللہ ہو. میرا ایمان ہے دوستو ہوں تو سائنس کا زمانہ ہے ہوں تو یہ ذرہ برابر شبے کی گنجائش نہیں کہ ہوں مواصلاتی سیاریاں دے ذریعے ایک بر اعظم دی آواز دوسرے بر اعظم تک پہنچتی ہے ایک بر اعظم دی تصویر دوسرے بر اعظم تک مواصلاتی سیاریاں نال جاندی ہے. تے گنبد خضرا اتنے تے اللہ تعالیٰ نے نبوت دا سیارہ نصب فرمایا ہے اتنے تے نبوت دا اینٹینا لگا ہے. تواڈی محفل حضور دی بارگاہ وچ جا رہی ہے اور حضور اپنے غلاماں نو بچشم خود ملاحظہ فرما رہے ہیں. یہ تصور لے کے تے میرے نال مل کے حضور تے درود شریف پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ. یارو ساری دنیا کا رکھوالا احمد کالی کملی والا نام اس کا انجیل میں آیا سب نے اس کا پتہ بتایا سادہ جس کا رہنا سہنا شان اس کی لیکن کیا کہنا عرش بری پر جانے والا امت کا غم کھانے والا تخت بھی اس کا تاج بھی اس کا دونوں جہاں میں راج بھی اس کا صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ. بھائی گزارش ہے سچ سچ دسیو کوئی کچھ شرم تو نہیں پی آؤں نعت پڑھ دیں کچھ چاکا محسوس ہو رہا ہے نعت پڑھ. میرے دوست یقین کرو جدے لب ہل جان گے مستفا دی بارگاہ وچ حاضری قبول ہو جائے گی. گنبد خضرا دا تصور لے کے بلند آواز نال بلکہ میں دوران تقریر تواڈے کولوں پڑھانا ہی درود ہے یہ تو سب پڑھ دیا رہنا میرے نال. عرض کرو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. ساری دنیا کا رکھوالا احمد کالی کملی والا نام اس کا انجیل میں آیا سب نے اس کا پتہ بتایا سادہ جس کا رہنا سہنا شان اس کی لیکن کیا کہنا تخت بھی اس کا تاج بھی اس کا دونوں جہاں میں راج بھی اس کا صلی اللہ علیہ صلی اللہ
اجے بھی کچھ تشنگی محسوس کر رہا میں مل کے بآواز بلند صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے بطن ہاجرہ وچوں اسماعیل علیہ السلام اسماعیل پیدا بطن ہاجرہ وچوں ہن سنو مفسراں دی گلاں پتر جدوں منگیا تے عمر سی 80 سال تے جدوں اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت حضرت ابراہیم دی عمر سی 120 سال مفسرین نے لکھا قبول اسی وقت ہو گئی دعا بشارت مل گئی لیکن اللہ نے فرمایا ہن پتر بڑا لاڈ والا یہ انتظار کرو پتر دا انتظار دینا ہے وعدہ ساڈا وعدہ کیتا دینا پر لاڈلیاں نو اڈیکیا جاندا ہے پیاریاں دا انتظار کیتا جاندا ہے ہن اڈیکو اسماعیل نو اڈیکو وعدہ کیتا پتر دینا ابراہیم علیہ السلام 40 سال اڈیک دے رہے 40 سال انتظار کیتا ابراہیم علیہ السلام 40 سال انتظار کرتے ہیں جناب اسماعیل دا تے میں قربان جاواں حلیمہ دیاں بکریاں چارن والے تو قربان جاواں رحمت للعالمین تو اسماعیل دا انتظار کیتا صرف باپ نے میرے کملی والے دا انتظار کیتا ہے آدم تو لے کے عیسیٰ تک 1,24,000 پیغمبراں نے میں جڑا مضمون عرض کرنا نا یہ تمہید میلاد کی تمہید مینوں پتا سی بھی انہاں بلایا بڑی دور مینوں تے نعمت علی شاہ صاحب نے پھر کہنا بھی ہن ٹکٹ پورا کرو آپ یہ مینوں پتا سی یہ لمبی نہیں کھیڈنی پی جانی ہے پاکستان اس میں 1 گھنٹے تو زیادہ میری روٹین ہی 45 منٹ 1 گھنٹہ ہوں اتنے تہاڈا خلوص اور تہاڈی محبت اللہ تعالیٰ آباد رکھے تمہیں اتنے حضور دے ذکر و فکر تو میں محسوس کر دیا کہ تساں بڑا خرچ کیتا ہے بڑی چاہت نال بلایا ہے اے میلاد دا میں تمہید عرض کر رہا تو میلاد کو عرض کرا میلاد عرض کرنا میں اچھا ہوں گزارش ہے ایک فطری چیز ہے 120 سال دی عمر وچ اللہ نے پتر دیتا ہے ایمان نال دسو بھی حضرت ابراہیم دا پھر پیار کیوں جا ہوئے گا پتر نال مفسرین کرام فرماندے نے کہ عام حالت وچ بیٹا اپنی ماں دے نال سوندا ہے راتی روٹین ہے نا کہ بچے ماں دے نال ماواں کول سوندے نے پیو دے نیڑے نہیں لگن دیندا بچے نوں وہ آندا لتاں ماردا ہے سوا نوں کول بچہ سوندا ہے ماں دے نال لیکن حضرت ابراہیم نوں اتنا پیار ہے پتر نال کہ ابراہیم علیہ السلام راتی اسماعیل نو اپنے سینے نال لا کے سوا سینے نال لا کے 120 سال عمر سیدنا ابراہیم دی اللہ پاک نے پتر دیتا نرا پتر نہیں من الصالحین پتر صالح بیٹا حلیم بیٹا فرما بردار بیٹا پتر وہ دیتا ہے جدے متھے وچ محمد دا نور چمکاں پہ ماردا ہے حامل نور مصطفیٰ بیٹا 24 گھنٹے گھروں نکلتے نا مفسر فرماندے نے باہر تبلیغ واسطے تے ہاجرہ دے کمرے وچوں پتر نو چوم کے نکلتے نے توحید دا واس کرن جاندے نے تے پتر نو چوم کے تے جدوں واپس گھر آوندے نے تے سیدھے ہاجرہ دے کمرے چ تو در حقیقت اسماعیل دی خاطر بیٹے دی خاطر سارا بتقاضائے بشریت برداشت نہ کر سکی آخر عورت سی نا برداشت نہ کر سکی انہیں سارا نے آخیا میں اپنے پیروں تے خود کہاڑی ماری میں آپ ہی آخیا یہ نکاح کرو یہ حاجرہ دے گھر پتر کی ہو گیا یہ پیر ہی نہیں زمین تے ٹکدے ہو انہیں میرا خامد کھو لیا میرے کو متے تسی آکھو کہ بڑھاپا 120 سال ابراہیم علیہ السلام دی دوستو اے بڑھیاں نو پوچھو کہ بڑھاپے وچ خامد اور بیوی نو ایک دوسرے دی زیادہ ضرورت ہوندی بڑھاپے اے تو ہم ویکھیا ہونے نے یورپ وچ اے جوان جوڑے تے ٹک ٹک کر کے ٹر دین نا جدوں ایک ینگسٹر کڑی تے منڈا تے فاصلہ ہوندا 2-2 فٹ دا
تے بڑھیاں جناب انج کھنگی پائی ہوندی جویں ایک ڈگا تے نال دوجا بھی ڈگ پے گا. بڑھاپے وچ ایک دوجے دی ضرورت ہوتی ہے, ایک دوجے دے آسرے دی. دھیاں پتر تے چھڑ جاندے نے ایک دوجے دی. او چونکہ بڑھاپا سی نا, سارا نے آخیا میرا خامد کھو لیا حاجرہ نے. یہ کی تماشا, گھر والی اگ منگن آئی تے گھر والی بن بیٹھی. یہ نوکرانی کنیز سی ساڈی نوکرانی, ساڈی باندی, ساڈی کنیز. پتر ہو گیا ابراہیم علیہ السلام دی ساری عنایت ساری توجہ حاجرہ ول مبذول ہو گئی ہے. ہن دن راتی لڑائی. مفسرین فرماندے نے حضرت ابراہیم دا گھر جڑا امن دا پیغمبر دا گھر سی, وہ تے جناب پانڈے نال پانڈے کھین لگ پے. دے حاجرہ تے سارا دی جنگ. جدو اللہ دے نبی گھر آوندے نے اگوں بیویاں لڑدیاں ہوندیاں نے. یہ تے خوب تجربہ ہے نا جنہاں نے ایک نیام وچ دو تلواراں رکھیاں نے. یہ تے تجربہ انہاں نوں ہوئے گا نا, ایک نیام وچ دو تلواراں. خیر مفسر فرماندے نے ایک دن بڑا جھگڑا ہو رہا سی سارا اور حاجرہ دا. حضرت ابراہیم نے فرمایا, حاجرہ اور سارا فرمایا سارا گل سن, میں اللہ دا نبی ہاں, میں باہر کافراں دے مینے سن کے آؤنا, گھر آنا تے کو زنانیاں دے مینے سننے پی جاندے نے, مینوں یہ پسند نہیں. سارا تو چاہنی کی, تو کی چاہنی؟ سنو پھر مفسر سارا دی گل سنو. انہیں کہا اچھا جی جی ہوں پوچھ ہی لیا جنہ تے تشریف رکھو, میں دسنی ہے تمہیں میں کی چاہنی. سارا نے آخیا یاد کرو میں بادشاہ دی بیٹی, تواڈے اگے پچھے دا پتہ کوئی نہیں سی. مہاجر بن کے آئے سو, مسافر بن کے آئے سو. میں تواڈے نال نکاح کیتا, تانوں میں پناہ دتی. میں تواڈی خاطر اپنے پیو دیاں رباں نوں چھڈ کے تیرے ایک رب تے ایمان بھی آندا. میں تواڈی خاطر مصر چھڈیا, میں ہجرت کیتی. تساں کنڈیاں دی مسافر بنایا, میں کنڈیاں نوں پھل سمجھ کے قبول کیتا. تساں پتھر کھادے, میں پتھر برداشت کیتے. میں بادشاہ دی بیٹی ساں, میں شہزادی ساں. میں تخت نوں ٹھوکر مار کے آئی ہاں, حکومت تے عیش نوں چھڈ کے آئی ہاں. تیری خاطر میں پردیس قبول کیتے, میں ہجرتاں قبول کیتیاں. میں گھر والی ہاں, گھر میرا. حضرت ابراہیم فرماتے ہاں سارا تیری خدمات دا اعتراف ہے, حق کہنی پئی ہے, سچ کہنی پئی ہے. سارا تو اوکھے ویلے میریاں بڑیاں خدمتاں کیتیاں نے, تو میرے نال دکھ بھی برداشت کیتے نے, صدمے برداشت کیتے نے. سارا میں تیری خدمات دا انکار نہیں کردا. دس سارا تو چاہنی کی؟ سنو سارا نے کہ میں چاہنی ہوں گھر والی میں, اے نوکرانی سی حاجرہ, اے کنیز سی. میں چاہنی ہاں جس گھر وچ میں رہنی ہاں میں ایتھے حاجرہ نو نہیں رہن دینا. اینو گھروں کڈو, حاجرہ نو گھروں کڈو, حاجرہ نو گھروں کڈو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جملہ جو سنیا, اللہ تے گل ٹھیک ہے, دا حق بڑا ہے, نے خدمتاں بڑیاں کیتیاں نے. سارا دی خدمات بہت نے پیغمبر نو دکھ نہیں دتا. یہ کہندی گھروں کڈ, یہ مطلب ہے میں حاجرہ نو بھی کڈاں تے نال پتر اسماعیل نو بھی گھروں کڈ چھڑاں. آسمان وال منہ اٹھا کے عرض کی تھی پروردگارا کی تماشا ہے؟ ہاتف تو آواز آئی میرے سونے خلیل, جو سارا کہندی ہے اسی بھی یہ وچ راضی ہاں, کڈو کرو اینو باہر, کڈو سو باہر. ابراہیم علیہ السلام نے واہ مولا منصور کے پردے میں خدا بول رہا ہے, مولا تیری بھی یہ رضا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے, یہ تو رب دی مرضی ہے. سارا جو کہہ رہی تھی رب کی بھی مرضی ہے. میں ہوں تھوڑے کو پوچھنا خدا نخواستہ, ایڈا مرحلہ اللہ دے سونے رسول دی زندگی چ آیا ہے کہ ایک بیوی نو گھروں کڈنا پی گیا ہے. دو جڑے یورپ میں نے نا تماشا ہے, پاکستان والی تو پاکستان ہے نا, تے ایتھے والی ایتھے وے, ایتھے والی نو اوتھے والی دا پتہ نہیں, تے اوتھے والی نو ایتھے والی دا پتہ نہیں. تہاڈا تے جھٹ ٹپ جاندا ہے جی گزارا, کدی کدی تو پھر ظاہر ہو جاندی نا گلاں, یہ تو دونوں سامنے سڑنا. تے جے مرحلہ آ جائے انج کسی نو گھروں کڈنا پی جائے تو پھر کی ہوندا؟ زیادہ تو زیادہ ابھی ایک اللہ دا نبی بیوی نو گھروں کڈن دا مرحلہ رب نے بھی فرمایا کڈ دو. تے چاہیے تو یہ سی نا کہ حضرت ابراہیم ایک کرائے دا مکان لے لیندے,
کرائے دا مکان لیندے اتنے حاجرہ نو منتقل کر دیں. فرما دے نان نفقہ میرے ذمے میں، 2 بیویاں نے انہوں دوجا گھر لا دینے. یا پھر ایسی کہ کہندے جا اپنے پچھلیاں کو. ساڈا پنجابی خامد جدوں کڈن تے آوندا ہے نا تو کہندا جا پچھلیاں کو، وہ پچھلیاں دا میڑا ماردا جا پچھلیاں کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ کرائے دا مکان لیا تے نہ کوئی نویں عمارت خریدی تے نہ حاجرہ نو پچھلیاں کو بھیجیا. پڑھو نہ ہن تفسیراں. واہ نیلی چھت والیا تیرے اس پروگرام تو صدقے جاواں. 2 اونٹ لے ابراہیم علیہ السلام نے. ایک اونٹ تے جناب ابراہیم بیٹھے، دوسری ناقہ تے سیدہ حاجرہ. حاجرہ دی چولی وچ ننا اسماعیل، ننے اسماعیل. ماں دی چولی وچ بیٹا ہے. ابراہیم علیہ السلام دوسرے اونٹ تے نکلے دمشق وچوں نکلے. جوں نکلے دمشق وچ ٹردیاں دنے سفر کردے نے، راتی سفر کردے نے. دنے راتی سفر کردیاں ملک شام کراس کیتا. اگے آ گیا فلسطین سارا کراس کر گئے. فلسطین نو بھی عبور کر گئے. اگے آیا مصر. ابراہیم علیہ السلام مصر بھی کراس کر گئے. دنے سفر کردے نے، راتی سفر کردے نے، جنگلاں دا سفر. میں قربان جاواں پیغمبراں دیاں مشتاں تو صدقے. اونٹ دا سفر ہے کئی مہینے لگ گئے. مصر کراس کیتا. ایک تفسیر دی روایت ہے عراق گئے سن، کیونکہ عراق آپ دا وطن معلوف سی. مصر تو عراق پہنچے. عراق سارا کراس کر گئے. حاجرہ بھی سفر کر رہی ہے، جناب ابراہیم بھی سفر کر رہے نے. عراق کراس کیتا. او دے بعد آیا صوبہ نجد سارا کراس کیتا. دنے سفر کر دیا، راتی سفر کر دیا، ملکاں دے ملک کراس کر دے گئے. تے پھر ایک مرحلہ ایسا آیا، ایک مقام ایسا آیا جتھے ریت ہی ریت، حد نگاہ تک ریت ہی ریت. پہاڑیاں نظر آ رہی نے، بے آب ہو گیا پہاڑیاں. نہ اتنے کوئی روکھے، نہ کوئی بوٹا، نہ اتنے کوئی پانی، نہ کوئی بندہ، نہ کوئی بشر. جنگل بیابان، حد نگاہ تک ریت ہی ریت. پتھر نظر آ رہے نے، پہاڑیاں نظر آ رہی نے. ابراہیم علیہ السلام نے اتنے اونٹ کھڑا کیتا. فرمایا حاجرہ تم بھی کھلو جا. سیدہ حاجرہ بھی رک گئیاں، جناب ابراہیم بھی رک گئے. فرمایا حاجرہ تھلے اتر. سیدہ حاجرہ تھلے اتریاں. آخے پتر نو چولی وچ لے. حاجرہ نے اسماعیل نو چولی وچ لے لیا. فرمایا اے لے پانی دی چھاگل. حاجرہ نے پانی دی چھاگل پکڑی. اے لے ستواں دا تھیلا. حاجرہ نے کچھ ستو بھی لے لے. فرمایا حاجرہ ہن اسی چلنے ہاں، تو کلی نے ایتھے ہی رہنا ہے، تو ایتھے ہی رہنا ہے. حاجرہ مفسرین کرام فرماندے نے جتھے حاجرہ دی اونٹنی آ کے بیٹھی سی این او مقام ہے جتھے آج خانہ کعبہ دی عمارت موجود ہے، جتھے آج بیت اللہ شریف. بیت اللہ طوفان نوح وچ شہید ہو چکیا سی. طوفان نوح وچ کعبہ شہید ہو چکا اور کعبے دیاں دیواراں تے ریت چڑھ گئی سی. کعبے دا نام و نشان موجود نہیں سی. اوتھے اتار کے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدو الوداع آکھی، اوتھے قرآن دے الفاظ سنو. اللہ دا پیغمبر اپنی بیوی اور بیٹے نو دل ٹکڑا سی انہوں اتار کے تھلے تے رب نال پھر حضرت ابراہیم نے دل دی گل کی تھی. ابراہیم عرض کر دینے رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. یا اللہ میں اپنی اولاد نو ایک ایسی وادی وچ چھڈ کے چلیا جتے کوئی کھیتی باڑی نہیں، کوئی زراعت نہیں، پانی دا نام و نشان نہیں، کوئی رخ بوٹا نہیں، کوئی ہریاول نہیں، ایتھے کوئی سبزہ نہیں، ایتھے کوئی آبادی نہیں، ایتھے کوئی بندہ بشر نہیں. تنہائی وچ حاجرہ تے پتر نو چھڈ کے چلے ہاں ایک آسرا ضرور ہے، ان دا بیت کل محرم، اور تے کچھ نہیں، تیرے حرمت والے گھر دے کول چھڈ کے چلے ہوں. سپردم بتو مایا خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. تو
جان تے تیری بندی حاجرہ جانے تیرے گھر کول چھڈ کے چلے ہاں۔ ہن سنو قرآن مقدس، حاجرہ نے سیدہ حاجرہ نے فرمایا